یؤتی الحکمت من یشاء کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ حکمت ہے کیا؟ حکمت مضبوطی کو کہا جاتا ہے، پختگی کو کہا جاتا ہے، جو انسان علم اور عمل دونوں میں پختہ ہو۔ ایسا نہیں کہ علم الگ اور عمل الگ، دونوں میں پختگی ہو، دونوں میں برابری ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو کے نام پر سورت بھی موجود ہے، سورہ لقمان، اور یہ حضرت لقمان جو تھے وہ ان کا لقب حکیم ہے، لقمان حکیم۔ تو یہ نبی نہیں تھے، یہ حکیم تھے۔ اور حکیم کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہ جس کا علم اور عمل دونوں میں پختگی ہو، دونوں برابر ہوں۔ اور قرآن کریم کو بھی حکیم کہا گیا ہے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح حکمت نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، ان سنت اور آپ کے طریقوں کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں ایسے علم کو جو مفید ہو، فائدہ مند ہو، اور جو عمل تک پہنچانے والا ہو۔ جیسے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی چیز جانتے لیکن عمل نہیں ہو پاتا، تو علم اور علم کے ساتھ ایسا علم جو عمل تک پہنچا دے، اس کو کہا جاتا ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ ایسی حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، دین کی سمجھ جسے حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، دین کی سمجھ۔ اور جیسا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام مسلمانوں سے الگ کوئی چیز، خاص چیز نہیں دی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دین کی جو سمجھ دی ہے، قرآن کریم کی جو سمجھ دی ہے، قرآن کریم کی سمجھ، تو قرآن کریم کی جو سمجھ دی ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کی سمجھ یہ حکمت ہے، اور خاص طور سے پورے دین کی سمجھ یہ حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق، اللہ تعالیٰ نے منافق کو دو چیزوں سے محروم رکھا ہے، ایک تو دین کی سمجھ سے، قرآن کریم کی سمجھ سے، اور دوسرا اچھے اخلاق، ان دو چیزوں سے اسے محروم رکھا ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ جسے حاصل ہو گئی، قرآن کریم کی سمجھ جسے حاصل ہو گئی، گویا کہ بہت بڑی خیر اسے دے دی گئی۔ تو اب گویا اب دیکھیے گزشتہ کیا فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور شیطان تمہیں بے حیائی اور بدکاری کا حکم کرتا ہے۔ گویا کہ تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو میرا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا وغیرہ، یہ سب وساوس جو دل کے اندر ڈالتا ہے، اس وسوسے سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جسے قرآن کریم کی فہم حاصل ہے، قرآن کریم کی سمجھ حاصل ہے، جسے دین کی سمجھ حاصل ہے۔ اور جسے دین کی سمجھ حاصل ہے، قرآن کریم کی سمجھ حاصل ہے، وہی یہ سوچے گا کہ نہیں، خرچ کرنے سے یہ مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے، یہی حکمت ہے۔ تو اسی کو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، کہ یہ جو چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا فرما دی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت مل گئی، سمجھ مل گئی، اور وہ عقل مندی مل گئی، دین کی سمجھ، قرآن کریم کی سمجھ، تو کیا ہوا نتیجہ؟ بہت بڑی خیر سے اسے نواز دیا گیا۔ کہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ علم جو مفید ہو، کہ جس کے بعد عمل کی توفیق ہو، علم اور عمل دونوں برابر سرابر ہوں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فہم، قرآن کریم کی سمجھ یہ حکمت ہے، اور خصوصی طور پر دین کی سمجھ، پورے دین کی سمجھ یہ حکمت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب جسے حکمت مل گئی اور جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا فرما دی گئی اور دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ دے دی گئی، تو فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بہت بڑی خیر سے وہ نواز دیا گیا، بہت بڑی خیر اسے دے دی گئی۔ ظاہر ہے جب
دین کی سمجھ پیدا ہو جاوے گی تو دین پر عمل کرنا، دین پر چلنا اس کے لیے بھی انتہا آسان ہو جاوے گا۔ اس سے پہلے جیسے کہ فرمایا تھا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان یہ ڈراتا ہے فقر سے کہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو دین کی اور قرآن کریم کی سمجھ ہوگی تو یہ یہی سوچے گا، یہی اس کا یقین ہوگا، خیال یہی ہوگا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کچھ فرمایا وہ حقیقی ہے اور وہی ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا۔ اب یہ کہاں سے دین کی سمجھ اور قرآن کریم کی سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ علم کے ذریعے۔ اور علم کیسے حاصل ہوگا؟ علم جو ہے دینی جگہوں سے، دینی درسگاہوں سے، جہاں دین سکھایا جاتا ہے جیسا کہ مدارس کے اندر، اور جتنی بھی دین کی جگہیں ہیں ان جگہوں سے یہی علم حاصل ہوگا۔ علم حاصل کرے گا تو دین کی سمجھ پیدا ہوگی، جب دین کی سمجھ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت عطا کی جائے گی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اور بہت بڑی خیر سے یہ نواز دیا جائے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔